جی اس کے بعد ہے سورۃ الانفال، یسألونک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں غنیمت کے مال کے بارے میں. قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ حقیقتاً صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یعنی بنیادی طور پہ یہ بات اسٹیبلش کر دی گئی کہ یہ جو مال جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے بعد تمہیں ملا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ یہ حقیقی طور پہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول جو تمہیں دینا چاہیں وہ ان کی طرف سے احسان ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارا حق ہے، بنیادی طور پہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہی ہے. فاتقوا اللہ، تو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو آپس کے معاملات میں، آپس کے معاملات کو درست کرو، آپس کے تعلقات کو درست کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. انما المؤمنون، اور یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر اس کی آیات، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا وہ بڑھ جاتے ہیں ایمان کے اعتبار سے. آیات جو ہیں ان کو ایمان کے اعتبار سے بڑھا دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر ہی جو ہے یہ توکل کرتے ہیں. اور یہ کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہے ایمان والے حق کے ساتھ، یعنی حق والے ایمان والے یہی ہیں. لہم درجات، سچے ایمان والے یہی ہیں. لہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ومغفرۃ، اور مغفرت ہے. ورزق کریم، اور عزت والا باعزت رزق ہے. اب یہ ایمان کی مختلف جگہوں پہ جو ہے مختلف صفات بیان کی جاتی ہیں. ایمان جو ہے وہ بائنری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ایمان ہوتا بھی ہے، کبھی بڑھتا بھی ہے، کبھی کم بھی ہوتا ہے، اور کبھی کفر بھی ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ذکر کیا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ان کو اپنی ایمانی کیفیت، ایمان میں تینوں آ جائیں گی: دل کی تصدیق، زبان سے اقرار، عمل بالجوارح، کہ دل کی کیفیت بھی ان کی کبھی تبدیل ہو جاتی ہے، زبان کے کیفیت بھی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے، اور عمل کی کیفیت بھی تبدیل ہو جاتی ہے. جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ کا خوف بڑھ گیا ہے، اللہ پر توکل بڑھ گیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا میرے لیے آسان ہو گیا ہے. زبان سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایمان بڑھتا ہے قرآن پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے، دعا کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور جوارح، جسم کے اعتبار سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان کو نماز پڑھنے میں جو ہے لذت آتی ہے، مال خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور بھی جتنی جسمانی کسی کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سارے کام جو ہیں اس کو اور بہتر طریقے سے وہ کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان بڑا ہوا ہے. اب ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر انسان ایمان کو بڑھانے کی کوشش نہ کرے تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان کم ہوتا رہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی ایمانی کیفیت جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے برقرار رہے، کانسٹنٹ رہے، کیونکہ شیطان تو ہر وقت کوشش کر رہا ہے نا کہ ہمارا ایمان کم ہو. تو اگر اپنے ایمان کو برقرار بھی رکھنا ہے یا اس کو بڑھانا ہے تو کچھ نہ کچھ کوشش جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور ان کوششوں میں سے اللہ نے کیا ذکر کیا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی آیات کی تلاوت، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اور پیچھے بھی ذکر کیا کہ اصلحوا ذات بینکم، آپس میں جو ہے اپنے تعلقات کی اصلاح کرنا، ان کو بہتر کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. تو جب آپ ان معاملات میں اپنے آپ کو پائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایمان کی کیفیت جو ہے وہ مختلف ہوتی رہے گی. اور اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ صرف دنیاوی کسی معاملے میں لگ جائیں، آپ چاہے کوئی حرام کام نہ ہو، چاہے کوئی جائز کام ہی ہو، لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ ایمان کی حلاوت کم ہونے لگے گی، وہ ایمانی کیفیت جو ہے وہ گرنے لگے گی. پھر اس صورت میں جو ہے جو آگے معاملات ذکر ہو رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں جو ہے وہ غزوہ بدر کا معاملہ ذہن میں رکھیے گا. آگے جو آیات ہیں اس کا اس سے تعلق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے کہ آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے سچائی کے ساتھ. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک مومنوں میں سے ایک جماعت جو تھی وہ اس معاملے کو ناپسند کر رہی تھی. معاملہ کیا تھا کہ
مشرکین مکہ کا ایک قافلہ جو ہے، جو ابو سفیان جو ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک قافلے کو لے کے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ہم اس قافلے پہ جا کے جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور ان سے جو ہے مال لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمانوں کو یعنی بستی سے، یعنی مدینہ سے نکالا گیا۔ اب اس وقت کیفیت یہ تھی کہ یہ واجب نہیں کیا گیا تھا، ضروری نہیں کیا گیا تھا، کچھ نے اس کو اختیار کیا اور کچھ نے اس کو اختیار نہیں کیا، ان کو یہ بات یعنی انہوں نے اپنے لیے اختیار نہیں کی، لکارہون، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ مدینہ میں قائم رہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے جو ہے وہ مکہ جو ہے پیغام پہنچوا کے وہاں پہ بتا دیا کہ مجھے ڈر ہے کہ مسلمان حملہ کریں گے، تو وہاں سے مکہ سے جو ہے وہ مشرکین اور کفار جو ہے وہ آ گئے جنگ کرنے کے لیے بدر کے موقع پہ، بدر کے مقام پر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ دو اختیار تھے کہ یا تو اس جگہ پہ جا کے ان کا مقابلہ کیا جائے یا پھر قافلے کے پیچھے جا کے جو ہے قافلے والوں کا مقابلہ کیا جائے۔ آگے جو ہے وہ ذکر اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا کیا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان جو ہے قافلے کو چھوڑ کے، جہاں پہ مال کی زیادہ امید تھی اس معاملے کو چھوڑ کے کفار کے سامنے جو ہے جہاں پہ ایمان کے معاملے کا ایمان کا معاملہ تھا وہاں کو زیادہ ترجیح دیں۔ تو یہاں پہ کیا ذکر کیا کہ پہلے تو یہ کہ آپ کے رب نے آپ کو جو گھر سے نکالا تو بعض مسلمانوں نے اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کیا۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، اب وہ جو نکلے ہیں وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے یا آپ سے جو ہے وہ اختلاف کرنے لگے سچائی کے معاملے میں، اس کے بعد کہ یہ معاملہ ان پر واضح ہو گیا ہے، کأنما یساقون الی الموت، ایسے کہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی جب ان کو قتال کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ کفار سے قتال کی طرف چلیں، تو وہ ایسے بات کر رہے ہیں کہ گویا کہ لازمی طور پہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے، جب اللہ کے راستے میں جہاد ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ شہادت کا درجہ نصیب ہو۔ جیسے خالد بن ولید کی مشہور مثال ہے کہ انہوں نے کتنی جو ہے وہ کتنی ہی جہاد کے معاملے مارکات میں جو ہے وہ شرکت کی، لیکن ان کو جہاد کے یعنی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو ہے شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو وہ آپ سے اس معاملے میں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کہ ان کو یقین ہو کہ ان کو موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم سے، احدى الطائفتین، دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، کہ انہا لکم، کہ تمہیں اس پر غلبہ ہوگا، تم اس کو حاصل کرو گے، وَتَوَدُّونَ، اور تم چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکتی تکون لکم، کہ وہ جو کہ کاٹنے والی نہیں ہے یا جس سے نقصان ہونے والا نہیں ہے تم اس کو حاصل کرو، یعنی اس قافلے کے پاس چلے جاؤ، اس قافلے سے جو تم سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تم اس قافلے کو جا کے، اس جماعت کو جا کے حاصل کر لو۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ چاہتا تھا، ان يحق الحق، کہ وہ حق کو ثابت کر دے، بکلماتہ، اپنے کلمات کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کاٹ دے کفار کی جڑوں کو۔ اللہ کیا چاہتا تھا کہ تم اس قافلے کو چھوڑ کے تم جاؤ اور ان کفار سے لڑائی کرو، تاکہ اللہ حق کو ظاہر بھی کر دے اور کفار کو جڑ سے کاٹ بھی دے، یعنی ان کو اتنا نقصان ہو کہ وہ پھر لڑنے کی فوراً صورت اختیار نہ کریں۔ لیحق الحق، تاکہ اللہ ثابت کر دے حق کو حق کے طور پہ، ویبطل الباطل، اور باطل جو ہے وہ باطل کے طور پہ ثابت ہو جائے، ولو کرہ المجرمون، اور چاہے جرم کرنے والوں کو یہ بات پسند نہ آئے۔ اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے تمہیں جواب دیا، اس نے قبول کیا تمہارے لیے، انی ممدکم، کہ میں تمہاری مدد کروں گا، بألف من الملائکتی، 1000 فرشتوں سے، مردفین، جو کہ ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں، یعنی لگاتار آنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ تم میرے راستے میں نکلے ہو، تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، تو اب میں اپنے فرشتوں کے ذریعے جو ہے تمہاری مدد کروں گا۔ وما جعلہ اللہ، اور اللہ نے نہیں بنایا اس بات کو، الا بشرا، مگر یہ کہ تمہارے لیے خوشخبری کے طور پہ، ولتطمئن به قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ اس اعتبار سے اطمینان والے ہو جائیں کہ اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے کوئی مدد مگر یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ جو ہے عزیز، غالب بھی ہے، حکیم، خوب حکمت والا بھی ہے۔ اور اس معاملے میں ثابت ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس معاملے میں بہت دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو مطلب ایک طریقے جو دعا کے کلمات ہیں وہ کچھ اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے اپنے ان بندوں کی مدد نہ کی تو آج کے بعد زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کثرت سے دعا کی، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، آپ نے اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی۔ اور جیسے کہ یہاں پہ پہلی بات آتی ہے، اذ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ لیا تم کو اونگ نے، یعنی اچانک سے ہلکی سی نیند آ گئی، امنتن،
وہ امن والی تھی، منہ اللہ کی طرف سے. اب جنگ کا معاملہ ہے، ہر کسی کو فکر ہے، لیکن اللہ کی طرف سے مومنوں کو ایک پرسکون سکون والی جو ہے نیند میسر ہوئی، تاکہ وہ ان کے یعنی ایک سکون میں بھی آ جائیں اور جسمانی طور پہ بھی جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی بھی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اس کا ایک مقصد کیا تھا کہ تمہیں اس سے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور تم سے دور کر دے، رجز الشیطانی، شیطان کی ناپاکی کو، پلیدگی کو، وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو جو ہے وہ باندھ بھی دے، مضبوط بھی کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو تثبیت بھی دے، جمع بھی دے. اور جیسے کہ سیرت میں ذکر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ مسلمان تھے، بارش ہونے کے بعد جو ہے وہ جگہ لڑائی کے لیے آسان ہو گئی، اور جس جگہ پہ کفار تھے وہ جگہ بارش ہونے کے بعد جو ہے ان کے لیے وہاں پہ چلنا پھرنا قائم رہنا مشکل ہو گیا تھا. اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب وحی کی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو تم ثابت قدم رکھو، تم مدد کرو، جما کے رکھو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے. سألقی فی قلوب الذین کفروا، میں عنقریب ڈال دوں گا ان کے دلوں میں کہ جنہوں نے کفر کیا، الرعب، روب طاری کر دوں گا ان کے دلوں پر. فضربوا فوق الاعناق، تو تم لگاؤ، تم ضرب لگاؤ گردنوں پر ان کی. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے ہر عضو پر، ہر پورے پورے پر جو ہے وہ ضرب لگاؤ، یعنی ان کو ہر طریقے سے جو ہے تم نقصان پہنچاؤ. ذَلِكَ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مخالفت کی تھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی بھی مخالفت اختیار کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. ذَلِكُمْ، تو تم، فذوقوہ، بس تم چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کفار کے لیے جو ہے وہ آگ کا عذاب ہے. یعنی یہ عذاب تو تمہیں دنیا میں مل رہا ہے، یہ جو تمہارا قتل و غارت ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے تمہیں، یہ دنیا میں ہو رہا ہے، اور آخرت میں جو ہے تمہارے لیے عذاب النار. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ملاقات کرو کفار سے، زحفاً، آمنے سامنے، جب تمہارا کفار سے میدان جنگ میں جو ہے وہ آمنا سامنا ملاقات ہو، فلا تولوہم الادبار، تو مت تم پیٹ پھیر کے ان سے فرار اختیار کرو، تم ان سے پیٹ پھیر کے بھاگو مت. اور یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کفار سے ملاقات کے لیے یعنی قتال کے لیے ان کا سامنا کرے اور پھر پیٹ پھیر کے بھاگ جائے. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی پیٹ پھیرتا ہے ان سے، الا متحرفا، مگر یہ کہ کچھ صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں جس میں کیا ہے، متحرفا للقتال، قتال کی کوئی تدبیر کے اعتبار سے، جنگی کسی تدبیر کے اعتبار سے اگر وہ پیچھے بھاگتا ہے تاکہ اپنی جو اس کا پلان ہے اس پہ پور عمل کر سکے، او متحیزا الی فئۃ، یا تاکہ وہ پیچھے جا کے کسی جماعت کے ساتھ مل جائے، یعنی یہ بھی ایک طریقے سے پیچھے کوئی جماعت ہو اس کے ساتھ پیچھے مل کے آ کے مضبوطی کے ساتھ پھر کفار کا مقابلہ کرے، یہ صورتیں تو جائز ہیں. اگر اس کے علاوہ اگر وہ پیٹ پھرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ لوٹا ہے اللہ کی طرف سے غضب سے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں ہے، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ پلٹنے کی جگہ. یعنی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو تو پھر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، مگر یہ کہ صرف وہ جنگی تدبیر کے طور پہ ہو، پلاننگ کے طور پہ ہو، یا پیچھے جو ہے ان سے مدد لینے کے اعتبار سے ہو. ادروائز جو ہے ڈر کے مارے یا ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے جانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. فلم تقتلوہم، تو اصلاً تم نے قتل نہیں کیا ان کو، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور آپ نے نہیں پھینکی بلکہ جب آپ نے پھینکی، بلکہ ولکن اللہ رما، بلکہ اللہ نے پھینکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا معرکہ شروع ہونے سے پہلے دعا کرنے کے بعد کچھ مٹی لے کے اس کو کفار کی طرف پھینکا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ مٹی آپ نے نہیں پھینکی تھی، جب آپ پھینکی یعنی ظاہری طور پہ تو آپ نے پھینکی تھی، لیکن اس کو اصلاً اللہ نے جو ہے وہ پھینک کے کفار تک پہنچایا کہ ان کو اس کی جو شدت ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ اپنی آنکھوں میں اور مختلف اعتبار سے محسوس ہوئی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ اللہ جو ہے وہ جزا دے مومنین کو ایک اچھی جزا، ان کے اوپر انعام کرے ایک اچھا انعام. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. ذالکم، اور یہ بات ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ، بے شک اللہ جو ہے وہ سست کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین، کفار کی چال کو. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح،
تو تحقیق تمہارے پاس وہ فیصلہ فتح کی صورت میں آ چکا. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم رکو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم لوٹو گے تو نعود ہم بھی لوٹیں گے. یعنی اے کفارو، تم چاہ رہے تھے کہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے، تو لو اب فیصلہ ہو گیا اور تم نے مسلمانوں کی فتح کو دیکھ لیا. اگر تم رک جاؤ، تم اپنے کفر سے رک جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم لوٹو گے، تم اپنے کفر میں لوٹو گے، تم مسلمانوں کے ساتھ ان معاملات میں لوٹو گے، تو نعود ہم بھی لوٹیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں، فِئَتُكُمْ تمہاری جماعت، شَيْئًا کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ چاہے وہ کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو. اے کفار، تمہاری جو جماعت ہے، تمہارا جو گروہ ہے، تم چاہے کتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو، وہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گے. وجہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. جب تک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے تو تمہیں کوئی چیز کس طرح اللہ کے مقابل میں فائدہ دے سکتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول ولا تولوا عنہ، اور تم مت پھرو اس سے، وانتم تسمعون جبکہ تم سنتے ہو. جب تم سن سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان باتوں سے پھرو مت. ولا تکونوا، اور مت تم ہو جاؤ، کالذین ان لوگوں کی طرح، قالوا جنہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وہم لا يسمعون حالانکہ انہوں نے سنا نہیں. یعنی سن تو لیا انہوں نے، لیکن اب سننے کے بعد اس سننے کا جو حق ادا کرنا تھا، کہ اس پر جو عمل کرنا تھا، اس پر جو ایمان لانا تھا، وہ انہوں نے اس سننے کا حق ادا نہیں کیا، تو حقیقی طور پہ انہوں نے سنا ہی نہیں. ان شر الدواب، بے شک بدترین جو زمین پر چلنے والے ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ الصم البکم، جو بہرے ہیں اور گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کہ عقل نہیں رکھتے. اور یہاں بہرے اور گونگے سے مراد حقیقی بہرے گونگے نہیں، یعنی کہ جو ظاہری طور پہ ہو، حواس کے اعتبار سے وہ نہیں، بلکہ جو کہ شریعت کے اعتبار سے جو ہے وہ بہرے اور گونگے ہیں، کہ ان کو اللہ کے کلام جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا، اور ان کی زبان جو ہے وہ اس اعتبار سے چلتی نہیں ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، اور اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر جانا ہوتا، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ نے ان میں کوئی خیر جانا ہوتا، لَأَسْمَعَهُمْ تو اللہ ان کو سنا دیتا. یعنی اگر ان میں کوئی خیر ہوتا تو اللہ اپنا کلام ان کو سنوا دیتا کہ ان کو سمجھ میں آ جاتی. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر ان کو سنوا بھی دیا جائے، لَتَوَلَّوْا تو وہ پیٹ پھیر جائیں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ اعراض کریں گے. یعنی ان کو زبردستی اگر سنا بھی دیا جائے، چونکہ ان کی اندرونی کیفیت ایسی ہے، ان کا دل جو ہے وہ ایسا ہے، ان کی اختیار جو ہے، انہوں نے کفر کی طرف چونکہ کفر کو اختیار کیا ہے، تو ان کو لازمی طور پہ اگر سنوا بھی دیا جائے تب بھی جو ہے وہ اس سے اعراض کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، تم جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو. جب وہ کسی معاملے میں تمہیں پکارتے ہیں، تمہیں کوئی حکم دیتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکاریں، لما یحییکم، اس کے لیے جو کہ تمہیں زندگی دیتا ہے. یعنی جب رسول تمہیں ویسے بھی کسی معاملے میں پکارے، یا خاص کر جب تمہیں کسی شریعت کے معاملے کی طرف پکاریں، وہ شریعت کا معاملہ، وہ قرآن و سنت جو کہ تمہیں حقیقتاً زندگی دیتا ہے، تو تم ان کو فوراً جواب دو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یہ کہ بے شک اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ سنی، جب انہوں نے تمہیں شریعت کی طرف بلایا، تم نے ان کو جواب نہ دیا، تو ڈرو اس بات سے کہ کہیں اللہ تمہارے دل کو جو ہے پلٹ نہ دے، اللہ تمہارے دل کو جو ہے وہ حق سے روک نہ دے، بیچ میں رکاوٹ بن جائے. وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، فتنتن، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، جو کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو کہ نہیں پہنچے گی تم میں سے ان کو جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پہ. یعنی وہ عام ہوگی. اس عذاب سے ڈرو، ایسے وقت سے ڈرو جب اللہ کا عذاب جو ہے سب پہ عمومی طور پہ آنے لگے، صرف اور صرف ظلم کرنے والوں کے ساتھ خاص نہ ہو، یعنی ایسے معاملات اختیار نہ کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ بہت سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، بہت سخت عذاب دینے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس عذاب سے محفوظ رکھنا، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شریعت کا پابند بنانا، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینے والا اور ان کی اطاعت کرنے والا بنانا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I pray that all the Muslims will benefit from this work, and that it will be a source of blessings in both worlds for Bruj instructors, Olim online team and volunteers who participated in it in any way. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أما بعد. سورة الانفال چل رہی ہے، اس میں غزوہ بدر کا کچھ ذکر ہوا تھا.
اس اعتبار سے آیات کنٹینیو ہیں. وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو اذ انتم قلیل جبکہ تم تھے قلیل کم تھے مستضعفون فی الارض اور زمین میں تم کمزور تھے تخافون تمہیں ڈر تھا ان یتخطفکم الناس کہ اچانک سے جو ہے لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے تمہیں نقصان پہنچا دیں گے فآواکم تو اس اللہ نے جو ہے تمہیں جگہ دی وأیدکم بنصرہ اور تمہیں اپنی مدد سے قوت دی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو. تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ڈر تھا کہ دشمن تم پہ حملہ کر کے تمہیں نقصان پہنچائے گا. اور ان تمام صورتوں میں جو ہے اللہ نے تمہیں پناہ دی, اللہ نے جو ہے تمہاری مدد کی, اور اللہ نے تمہیں پاک رزق بھی عطا کیا تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تخونوا اللہ لا تخونوا اللہ والرسول تم مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی وتخونوا اماناتکم اور نہ تم خیانت کرو اپنی امانتوں کی وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے ہو. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کیا ہے اس میں تم خیانت مت کرو, اور آپس میں بھی اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے تو وہ خیانت نہ کرے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ, کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا. وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ بے شک تمہارا جو مال ہے اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے, تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور بے شک کہ اللہ کے پاس جو ہے ایک عظیم اجر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے مال اور انسان کی اولاد جو ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے, کیونکہ جگہ جگہ پہ جو ہے یہ مال اور یہ اولاد جو ہے یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے انسان کی. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان الولد بے شک جو بچہ ہوتا ہے, اولاد جو ہوتی ہے وہ مبخلتن وہ انسان کے لیے بخل کا باعث بنتی ہے, مجبنتن اس کے لیے بزدلی کا باعث بنتی ہے, مجہلتن اس کے لیے جہالت کا باعث بنتی ہے, اور محزنتن اس کے لیے غم کا باعث بنتی ہے. جب انسان کو اولاد ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں دینے سے بھی جو ہے کچھ رکاوٹ آتی ہے کہ اگر میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا تو میرے گھر والوں کا کیا ہوگا, میری اولاد کا کیا ہوگا. پھر اسی طرح بزدلی بھی آتی ہے, جب اولاد نہیں ہوتی تو انسان بہادری کے ساتھ دین کے راستے میں وہ کام کر سکتا ہے جو کہ اولاد کے بعد جو ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور اسی طرح علم کے راستے میں بھی جو ہے مشکلات آ جاتی ہیں. تو یہ اولاد اور مال دونوں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فتنہ ہے, لیکن اللہ نے واضح کیا کہ ان اللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے پاس جو ہے وہ سب سے بڑا عظیم اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے فرقان فرق کرنے والا بنا دے گا. یعنی تمہارے لیے معاملات کو جو ہے فرق واضح کر دینے والا بنا دے گا. جیسے قرآن کو بھی فرقان کہا جاتا ہے کہ وہ حق اور باطل کو واضح کر دیتی ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور وہ تم سے دور کر دے گا تمہارے گناہوں کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ جو ہے وہ فضل عظیم والا ہے. ریزن کیا بتایا یا وجہ کیا بتائی, اگر تم ایمان لاتے ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہو. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ اور اگر خفیہ تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف الذین کفروا وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا لیثبتوک تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں, او یقتلوک یا آپ کو قتل کر لیں, او یخرجوک یا آپ کو وہ نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ تو وہ یاد رکھیں کہ وہ تو تدبیر کر رہے ہیں, وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے, وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ جو ہے وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات, قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا بے شک ہم نے سن لیا ہے, لو نشاء اگر ہم چاہیں لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا تو ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. جب قرآن سنتے ہیں اللہ کی آیات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ہم نے سن لی, اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی بات کر سکتے ہیں, یعنی ہم بھی اس طرح کا کلام جو ہے وہ لا سکتے ہیں. جبکہ وہ اپنے باتوں میں اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں, کیونکہ قرآن کا مختلف جگہوں پہ جو ہے ان سے تقاضا رہا ہے کہ اگر تم اس کو انسان کا کلام سمجھتے ہو یا تمہارے پاس اتنی طاقت ہے تو اس جیسی کچھ آیات ہی لے آؤ, لیکن وہ دعویٰ بھی اب تک وہ قبول نہیں کر سکے. ان ھذا الا اساطیر الاولین اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ قرآن مگر پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں.
یعنی انکار کیا کر رہے ہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا لا سکتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا، اور جب انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے من عندک تیری طرف سے، فامطر علینا تو ہم پر بارش برسا دے، حجارۃ من السماء آسمانوں سے پتھروں کی، او ائتنا بعذاب علیم یا ہم پر ایک دردناک عذاب لے آ. یعنی کہ وہ اپنے کفر میں اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ استہزاء کرتے ہیں اور اس طرح کے کلمات دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ اگر حق ہے تو پھر ہم پر جو ہے وہ عذاب دے دے، پتھر برسا دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ کیا ذکر کیا، وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ نہیں ہے کہ ان کو عذاب دے، وانت فیہم، اس حال میں کہ جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو ان پر اس طرح کا کوئی عذاب اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا. وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وہم یستغفرون، اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہیں، اس حال میں کہ وہ بخشش طلب کرتے ہیں. تو یہ دو وجوہات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ مطلقاً جو ہے اس وقت تک نہیں آئے گا. پہلی وجہ یہ کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان لوگوں کے درمیان ہے، اور یہ ریزن اب چونکہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، تو دوسرا ریزن جو ہے وہ یہ کہ اللہ ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی یہ استغفار کی ایک نعمت ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جس کے ذریعے اللہ کے عذاب کو ٹالا جا سکتا ہے. وما لہم، آیت نمبر 34 ہے، وما لہم، اور کیا ہے ان کو، اللہ یعذبہم اللہ، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. یعنی اللہ انہیں کیوں عذاب نہ دے جبکہ ان کے پاس بہت ساری وجوہات ہیں کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں، جیسے کہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، کہ وہ مسجد حرام سے روکتے بھی ہیں، وما کانوا اولیاء، جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، وہ اس پہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، نہیں ہے اس مسجد حرام کے متولی سوائے یہ کہ جو تقوی والے ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون، خیریت سچ میں نہیں ہے، اچھا ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی. وما کان صلاتہم عند البیت، اور نہیں ہے ان کی نماز گھر کے پاس یعنی اللہ کعبہ کے پاس، الا مکاء و تصدیہ، مگر یہ کہ وہ سیٹیاں بجا لیتے ہیں اور تالیاں بجا لیتے ہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کرتے ہو. یعنی مسجد حرام پہ تم زبردستی قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہو، تم اپنے آپ کو جو ہے اس کا والی سمجھتے ہو، جبکہ تمہاری عبادات بھی جو ہیں وہ بھی اللہ کو راضی کرنے والی نہیں ہے، مگر وہ بھی جو ہے کچھ کھیل تماشا ہے کہ تم سیٹیاں بجا لیتے ہو اور تالیاں بجا لیتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ تم بڑی عبادت کر رہے ہو. فذوقوا العذاب، تم تو اصل میں جو ہے عذاب کے مستحق ہو. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم، وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں. فسینفقونها، تو اب وہ خرچ کریں گے، ثم تکون علیہم حسرتن، پھر وہ مال ان کے لیے جو ہے وہ حسرت کا باعث ہو جائے گا. ثم یغلبون، اور پھر وہ مغلوب بھی کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف جو ہے وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. یعنی اپنے دماغ میں، اپنے گمانوں میں جو ہے وہ یہ مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ مال جو یہ چاہے مسجد حرام پہ ہی کیوں خرچ نہیں کر رہے، یہ مال اصل میں جو استعمال کرتے ہیں یہ لوگوں کو ایمان سے روکنے کے لیے کرتے ہیں، اور ہر ایک ایک چیز جو وہ اس راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے لیے وبال بنے گا اور ذریعہ حسرت بنے گا، اور ان کو مغلوب بھی کر دیا جائے گا. لیمیز اللہ، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ تمییز کر دے، جدا کر دے، الخبیث من الطیب، پاک میں سے خبیث کو الگ کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور اللہ بنا دے خبیث کو، بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، بعض کو اس کے بعض پر، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور پھر اللہ اس کو تمام کے تمام کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ڈھیر بنا دے، ختم کر دے. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، اور پھر اسے جہنم میں ڈال دے. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ خسارہ پانے والے ہیں. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل للذین کفروا، کہ جنہوں نے کفر کیا، این ینتہو، اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم اپنے اس کفر و شرک کو چھوڑ دو، اپنی گناہوں کو چھوڑ دو، یغفر لہم، تو معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف، جو کچھ گزر چکا. این ینتہو، اگر یہ باز آ جائیں، اگر یہ رک جائیں، تو ان کے جو بھی گناہ گزر چکے ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک صحابی کو بتایا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، غالباً عمر بن عاص، اور انہوں نے بیعت کرنے سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دیا اور شرط لگائی کہ میں اسلام اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے یہ گارنٹی نہ مل جائے کہ میرے جو پچھلے گناہ ہیں
پچھلے معاملات جو میرے گزرے ہیں اس کی میری بخشش کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام جو ہے اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور دوسرے ایک اور معاملے کا یہ بتایا کہ جب انسان ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کی وجہ سے بھی جو ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ بھی بتائی کہ جب انسان ایک مسلمان حج کرتا ہے تو اس حج کی وجہ سے بھی جو ہے وہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو بتا دیں اگر یہ اپنے کفر و شرک سے اور اپنے گناہوں سے رک جاتے ہیں تو اللہ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن وَإِن يَعُودُوا اگر وہ لوٹتے ہیں اپنے گناہوں کی طرف، انہی کو برقرار رکھتے ہیں، فقط مضت سنت الاولین تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے، یعنی وہ جب اپنے کفر پر باقی رہے تو اللہ نے ان کے ساتھ جو معاملات کیے وہ معاملات ان کے ساتھ بھی ہوں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور آپ ان سے لڑیے، حتی لا تکون فتنہ یہاں تک کہ کوئی بھی فتنہ باقی نہ رہے، کسی بھی طرح کا کفر و شرک باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین كُلُّهُ للہ تمام کے تمام اللہ کے لیے، یعنی صرف اور صرف اللہ کا دین نافذ رہے، تب تک جو ہے آپ ان سے لڑتے رہیں۔ فَإِنِ انتهوا پھر اگر وہ باز آ جائیں، اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ تو بے شک اللہ جو ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اگر وہ رک جائیں تو ان سے قتال رک جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں باز آتے تو ان سے قتال جو ہے وہ جاری رہے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ موڑتے ہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو ان اللہ مولاکم کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تمہارا مولا ہے، تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر اور بہترین جو ہے، کتنا ہی اچھا جو ہے وہ مولا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو انما غنمتم من شیء کہ جو تم نے کچھ مال غنیمت حاصل کیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ تو اس میں اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور رسول کے لیے اور ان کے قرابت داروں کے لیے اور یتامہ کے لیے اور مساکین کے لیے اور راستے کے مسافروں کے لیے۔ یعنی مسلمان اگر کفار سے جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ کے یعنی جنگ میں فتح ہوتی ہے اور مسلمانوں کو کچھ مال ملتا ہے کفار کا جس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، تو اس کا ایک پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خاص ہے، اور رسول جو ہے اسی میں سے اپنے رشتہ داروں، اپنے جو قرابت دار ہیں بنو ہاشم وغیرہ ان پر بھی خرچ کریں گے، اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں کے لیے بھی اس میں سے خرچ کریں گے۔ اور باقی جو چار حصے ہیں وہ پھر اس غزوے یا اس جنگ میں جو ہے وہ اس جہاد میں شرکت کرنے والوں کے لیے تقسیم کیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ہو کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، وما انزلنا اور اس پر جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقانی یوم التقى الجمعان فرقان والے دن، فرق کرنے والے دن، فیصلہ کرنے والے دن، جس دن التقى الجمعان دو گروہ جو ہے آپس میں لڑے تھے، ملے تھے۔ یعنی غزوہ بدر کے دن کو بھی جو ہے وہ یوم الفرقان کہا گیا ہے کہ اس دن کفر اور اسلام میں جو ہے ایک فرق واضح ہو گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر جو ہے خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا اس دن جبکہ تم تھے، بالعدوۃ الدنیا قریب والے کنارے پر، قریب والے کونے پر، یعنی مدینہ کے قریب والے حصے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ تھے دور والے کنارے پر، والرکب اسفل منکم اور جو قافلہ تھا، جو ابو سفیان والا قافلہ تھا، وہ اسفل منکم وہ تم سے نچلے کے حصے پہ تھا۔ ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو تم ضرور مقررہ وقت کے بارے میں جو ہے لاختلفتم تم اختلاف کر جاتے۔ یعنی اگر اے مسلمانوں اگر تم نے اور کفار نے مل کے ایک وعدہ کیا ہوتا کہ ہم آپس میں آ کے لڑیں گے تو تم اس وعدے میں خلاف ورزی کرتے۔ مسلمانوں میں سے جو کمزور ایمان والے تھے وہ اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اور کفار پر اللہ روب ڈال دیتا تو وہ بھی نہ نکلتے۔ لیکن کیا ہے، ولیکن لیقضی اللہ امرا بلکہ اللہ نے یہ معاملہ اس لیے کیا تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو، کان مفعولا جو کہ ہونے والا تھا۔ یعنی وجہ مسلمانوں کو نکلوانے کی شہر سے کچھ اور بنائی اور کفار کے لیے کچھ اور بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے فیصلے سے ان دونوں کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا۔ اگر آپس میں خود یہ لوگ فیصلہ کر کے آتے تو عین ممکن تھا کہ وہ لوگ آپس میں خلاف ورزی کر جاتے۔ اللہ نے ان کے لیے تدبیر ایسی کر دی کہ اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ کیا بیان کی، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَلَى بَيِّنَةٍ تاکہ جو ہلاک ہو وہ بھی ہلاک ہو واضح دلیل پر، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ اور جو زندہ رہے وہ بھی زندہ رہے واضح دلیل پر۔ یعنی جب کفر کو ہلاکت ہوگی، اس کو
کیا شکست ہوگی تاکہ یہ اس کی شکست بھی اس کے لیے واضح ہو، ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اپنے کفر کی وجہ سے جو ہے وہ شکست کھائے ہیں، کیونکہ ظاہری طور پہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ اس وقت زیادہ طاقتور ہیں، لیکن اللہ کی مدد حاصل ہونے کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو یہ کفار جو ہے شکست کھا رہے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ بھی اس چیز پر یقین کر جائیں کہ ان کو جو یہاں پہ نصرت ملی ہے اور فتح ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے واضح دلیل پر ملی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ، خوب سننے والا بھی ہے، علیم، خوب جاننے والا بھی ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب اللہ نے آپ کو دکھایا ان کو، یعنی انہیں دکھا دیا آپ کو آپ کی نیند میں، قلیلاً، بہت تھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہے ان کی تعداد ایسی دکھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قلیل، بہت کم معلوم ہوئے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ ان کو جو ہے کثیر تعداد میں دکھا دیتا، کثرت کے ساتھ زیادہ کر کے دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو مسلمانوں میں سے تم جو ہو وہ کچھ بزدلی اختیار کر جاتے، یا تمہاری ہمتیں جو ہیں وہ پست پڑ جاتی۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم اس معاملے میں جو ہے آپس میں تنازع کا شکار ہو جاتے، اختلاف کا شکار ہو جاتے، تم جھگڑ پڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے جو ہے سلامت رکھا، اللہ نے جو ہے بچا کے رکھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ جو ہے سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اس نے تمہیں دکھایا ان کو، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے تھے، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں قلیل، یعنی ان کو تمہاری آنکھوں میں قلیل دکھایا، مسلمانوں کو دکھا کہ کفار جو ہے بہت قلیل ہیں۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں بھی قلیل کر دیا ان کی آنکھوں میں، یعنی ان کو کیا ہوا، ان کو یہ لگا کہ یہ مسلمان، تو ابتدا میں لگا کہ ان کو مسلمان تو بہت کم ہے، اور مسلمانوں کو لگا کہ یہ کفار بہت کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کفار مسلمانوں کو کثیر تعداد میں سمجھ کے بھاگ جائیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ ان کو کثیر تعداد میں پا کے جو ہے وہ ان کی ہمت کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کی آنکھ میں کم دکھایا، تاکہ ان دونوں کو رغبت رہے کہ قتال تو ہو۔ اور پھر جب معاملہ شروع ہوا تو جیسے کہ دوسری جگہ پہ ذکر کیا تھا کہ پھر اللہ نے جو ہے کفار کی نظر میں جو ہے مسلمانوں کو ڈبل کر دیا، کہ پھر جب جنگ شروع ہونے کا لمحہ آیا تو پھر کفار کے اندر جو ہے وہ روب ڈال دیا اللہ نے اپنی طرف سے، اور ان کو لگا کہ مسلمان جو ہے تعداد میں ان سے ڈبل ہے۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو کہ ہونا ہی تھا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، جب تم کسی گروپ سے، کسی گروہ سے مقابلہ کرو، اس سے ملاقات کرو، فثبتوا، تو ثابت قدم رہو، جمے رہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کیا ہوگا، بزدلی تم پر آ جائے گی، تم سست پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا بھی چلی جائے گی، تمہاری جو قوت ہے، تمہاری ایمانی قوت ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی، وَاصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا، اور مت تم ہو جاؤ، کالذین خرجوا من دیارہم، ان لوگوں کی طرح جو کہ اپنے گھروں سے نکلے بطرن، اتراتے ہوئے، فخر، غرور، تکبر کی حالت میں، ورئاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے، ان کے اپنے گھروں سے نکلنے کی حالت کیا تھی کہ ان کو اپنے اوپر بڑا غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا، اکڑے ہوئے بھی تھے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ وہ جو کر رہے ہیں اس کا خوب احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور جب مزین کر دیا تھا شیطان نے ان کے لیے، اعمالہم، ان کے اعمال کو، ان کے اس کام کو، کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جب فیصلہ کر رہے تھے تو شیطان نے ان کے لیے اس کام کو مزین کیا اور ان کو خوب رغبت دلائی کہ ہاں واقعتاً مسلمانوں کا تمہیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور شیطان نے ان سے کیا کہا، وقال لا غالب لکم اليوم، آج کوئی تم پر غلبہ نہیں پائے گا، من الناس، لوگوں میں سے آج تم پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا ساتھی بھی ہوں، میں تمہارا حمایتی بھی ہوں، میں تمہاری مدد و نصرت کروں گا۔ تو یہ شیطان ان سے وعدہ کر رہا تھا۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن پھر جب آمنے سامنے ہوئے دونوں لشکر، دونوں جماعتیں جب آمنے سامنے ہوئی تو نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، شیطان جو ہے وہ الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں پر، واپس پلٹ گیا، وقال، اور اس نے کہا، انی بریء منکم، بے شک میں تو تم سے بری ہوں، انی ارا ما لا ترون، بے شک میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے،
انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ جو ہے وہ سخت عذاب والا ہے۔ ابتداً اس نے ان کو تشجیع کی، رغبت دلائی کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تم سب جمع بھی ہو، اسٹریٹجی بھی اختیار کرو، اور یہ بھی وعدہ دلایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ وسوسے کے طور پہ، یعنی خیالات کے طور پہ تھا، اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے جو ہے یعنی ان کے سرداروں میں سے ایک سردار کی شیطان نے جو ہے وہ انسانی روپ اختیار کر کے ان کی آپس میں ان کی شرکت بھی کی اور ان کو ترغیب بھی دلائی تھی۔ لیکن جب جنگ کا معاملہ آیا، جب مسلمانوں اور کفار کا آپس میں سامنا ہوا، تو چونکہ اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجا ہوا تھا، تو اس وقت اس نے جو ہے اپنی پیٹھ دکھائی اور ان کو کہا کہ تم جو کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقین نے، والذین فی قلوبہم مرض، اور انہوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، مرض تھا، کیا کہا؟ غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ہے یا مغرور کر دیا ہے ان لوگوں کو ان کے دین نے۔ یعنی منافقین مسلمانوں کی جو ہمت ہے وہ کیسے پست کر رہے تھے کہ اے ایمان والو، تم ویسے اتنا کم ہو، تمہیں پتہ نہیں، تمہارے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تم کامیاب نہیں ہوگے، تمہاری تعداد اتنی کم ہے۔ اور یہ کہنے والے کون تھے؟ منافقین، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے، اسباب پر نہیں کہ ہماری تعداد کتنی ہے، ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، سامنے والا کون ہے کون نہیں ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ خوب غلبے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ولو تری، اور اگر آپ دیکھتے، اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ، جب وفات دے رہے تھے، جب موت دے رہے تھے فرشتے ان کو کہ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے کفر کیا، جب فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، تو وہ ان کے چہروں کو اور ان کی پیٹھوں کو خوب مارتے ہیں۔ یہ غزوہ بدر کا بھی معاملہ ہے، اور عمومی بھی ایک کیفیت ہے کہ جب کفار کو فرشتے ان کی روحیں طلب کرتے ہیں، ان سے ان کے روحیں نکالتے ہیں، تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر جو ہے ان کو مارتے ہیں۔ وذوقوا، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اب چکھو، اس وجہ سے جو تم نے کفر کیا ہے۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بما قدمت ایدیکم، جو آگے بھیجا ہے تمہارے ہاتھوں نے، یعنی یہ جو تمہیں عذاب مل رہا ہے یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے جو تم نے خود کیا، خود اعمال کیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال بھی ایسا ہے جیسا کہ آل فرعون کا حال تھا، والذین من قبلہم، ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، قوی، اللہ خوب قوت والا ہے، قوی قوت والا ہے، شدید العقاب، اور سخت عذاب والا ہے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ لم یک مغیرا نعمتا، اللہ نہیں ہے کہ تبدیل کرے اب کسی نعمت کو، انعمہا، جو کہ اس نے نعمت کی، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ یغیروا ما بانفسہم، وہ تبدیل کر دیں جو ان کے نفس میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ نہیں ہے کہ اللہ اگر کوئی نعمت عطا کرے کسی قوم کو تو اللہ وہ نعمت تبدیل کر دے، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے حالات کو خود نہ بدلیں۔ اگر مسلمانوں کو اچھے حالات ملتے ہیں تو پھر مسلمان ہی کچھ اپنی طرف سے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے حالات ان کے تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جن چیزوں پر وہ خوش نہ ہو تو ان کو سب سے پہلے رہنمائی یہ کی جا رہی ہے کہ اپنے نفس میں دیکھو، اپنی جانوں میں دیکھو، اور جو مطلوبہ تبدیلیاں ہیں وہ تم خود کرو پہلے، تاکہ اللہ بھی جو ہے پھر تم پر اس طرح نعمتیں بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ کدأب آل فرعون، ان کا حال جو ہے وہ آل فرعون کے حال کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور جو ان سے پہلے گزرے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون اور اس کی آل کو، وَكُلٌّ، اور یہ تمام کے تمام تھے، کانوا ظالمین، کہ وہ جو ہے ظلم کرنے والے تھے۔ ان شر الدواب، بے شک سب سے برے جو جانور ہیں، سب سے برے جو زمین پہ چلنے والے ہیں، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کے نزدیک وہ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ جن سے آپ نے عاہدت، معاہدہ کیا ان سے، ثم، پھر انہوں نے، ینقضون عہدہم، اپنے عہد کو توڑ دیا، فی کل مرتن، ہر بار،
جب بھی آپ سے وعدہ کیا انہوں نے اپنی وعدے کی خلاف ورزی کی. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ اور وہ تقوی نہیں اختیار کرتے. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پھر اگر آپ ان کو پائیں فی الحرب جنگ میں، لڑائی میں جب آپ ان کو پائیں، فشرد بہم من خلفہم تو آپ ان کو بھگا دیں یا ان کے ذریعے بھگا دیں جو ان کے پیچھے بھی ہیں. یعنی آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ ان کے جو پیچھے بھی ہیں، جو ان کے آنے والے بھی ہیں، وہ بھی اس معاملے کو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنا عہد کی خلاف ورزی کی تھی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا. لعلہم یذکرون تاکہ وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ اور اگر آپ کو خوف ہو من قوم خیانتاً کسی قوم سے خیانت کا، کسی قوم سے آپ کسی قوم سے جو ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ قوم جو ہے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گی، فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ تو آپ بھی اپنے کیے ہوئے معاہدے کو پھینک دیں برابری کے اعتبار سے. ان کو بتا دیں کہ چونکہ تم نے اپنے وعدے کی جو ہم سے تم نے کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے تو اب ہم بھی اس معاہدے کی پاس نہیں رکھیں گے، اب ہم بھی جو ہے اس معاہدے کو پورا نہیں کریں گے. جس طرح تم آزاد ہو تو اب ہم بھی اس معاہدے سے آزاد ہیں. ان اللہ لا يحب الخائنین بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ بتایا کہ وہ کہ جو کفر پہ ہیں اگر ان سے بھی تمہارا کوئی معاہدہ ہے تو تم نے اس معاہدے کی پاس رکھنی ہے، اس معاہدے کو پورا رکھنا ہے اور خیانت نہیں کرنی. ہاں اگر ان کی طرف سے تمہیں یقین ہونے لگے کہ وہ اس معاملے میں خیانت کریں گے تو پھر تم نے اتنا ہی جو ہے معاملہ کرنا ہے اور ان کو بتا کے کرنا ہے کہ اب ہم بھی جو ہے اس معاملے کا خیال نہیں کریں گے اور اللہ جو ہے خیانت کرنے والوں کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اور نہ گمان کریں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا کہ سبقو کہ وہ سبقت پا گئے یا وہ بھاگ کر بچ گئے، وہ نکل گئے. انہم لا يعجزون بے شک وہ اللہ کو بے شک وہ عاجز نہیں کریں گے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھاگ کے نکل گئے، حقیقی بات کیا ہے کہ وہ عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا اور تم سب تیار کرو لہم ان کے لیے مَسْتَطَعْتُمْ جو تمہاری استطاعت ہو، جو تمہاری طاقت ہو، من قوت قوت میں سے، ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کے باندھنے میں سے، ترہبون بہ تم ڈراؤ جن کے ذریعے عدو اللہ وعدوکم اللہ اور تمہارے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور دوسروں کو بھی ان کے علاوہ. کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق قوت اور گھوڑوں میں سے یعنی جنگی جو بھی سامان ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قوت سے مراد جو ہے الرمی یعنی پھینکنے کی چیزیں، تیر وغیرہ کے جو معاملات ہیں، یہ سارے ان سب کی تیاری کرنا جو ہے یہ اس قوت کو تیار کرنے کے معاملے میں شامل ہے. اور جو بھی یہ سواری کرنے کے اعتبار سے جیسے گھوڑوں کا معاملہ ہے، جو بھی جنگی سامان ہے، ان سب کو تیار کرتے رہو اپنی استطاعت کے مطابق تاکہ ان معاملات کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، ان کے دلوں میں خوف ڈال سکو کہ مسلمان جو ہے وہ اگر ہم ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا جنگی یا کوئی اور معاملہ کرتے ہیں تو مسلمان جو ہے وہ غافل نہیں ہے بلکہ وہ ان معاملات میں جو ہے مکمل طور پر تیار ہیں. اب یہاں پہ ایک شرط لگا دی مستطاعتم جتنی تمہاری استطاعت ہو. تو اس میں ہمارے لیے ایک آسانی کیا ہو گئی کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے دیکھ لے کہ میں کیا استطاعت رکھتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تیاری کے اعتبار سے. جو اس کی استطاعت میں آتا ہو وہ اس کی تیاری کر لے، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہو، ذہنی طور پہ ہو، یا کوئی اور معاملہ ہو جس کے ذریعے وہ یہ تیاری کر سکتا ہو کہ کل کو اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا موقع ملا تو میں اس معاملے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. لا تعلمونہم تم نہیں جانتے ان کو، اللہ یعلمہم اور اللہ ان کو جانتا ہے. وما تنفقوا من شیء اور جو تم خرچ کرتے ہو کسی بھی چیز میں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفى الیکم تو تمہیں وفا دی جائے گی، پورا پورا دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا. تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، چاہے مال میں سے ہو چاہے جان میں سے ہو، کسی بھی اعتبار سے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس ہر چیز کا جو ہے تمہیں پورا پورا بدلہ لے گا اور تمہارے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اور اگر وہ جھک جاتے ہیں صلح کے لیے، اگر وہ عاجزی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ صلح کرنا چاہتے ہیں، فَجْنَحْ لَهَا تو تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی اگر وہ لڑنا نہیں چاہ رہے اور وہ تمہاری ٹرمز پہ جو ہے وہ صلح کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر لڑائی کو چھوڑ کے ان کے ساتھ صلح کر لی جائے، کیونکہ مقصد جو ہے وہ ان کو قتل کرنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دین
لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، اور جو کفار میں سے بھی ہیں ان کے بھی، وہ لوگ جو کہ کسی وجہ سے دین کو قبول نہیں کر پا رہے، ان کے لیے بھی آسان ہو جائے کہ وہ دین کے راستے پہ چل سکیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کرتے ہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ تمہیں دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک آپ کے لیے اللہ ہی کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی وہ ہے ذات جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ، یعنی آپ کی مدد اپنی طرف سے بھی کی اور مومنوں کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ کی مدد کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور وہی وہ ذات ہے کہ جس نے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی ان کے دلوں میں، ان مؤمنین ایمان والوں کے دلوں میں جو ہے آپس میں محبت ڈال دی، اللہ ہی نے ڈالی ہے۔ لو انفقتا، اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب بھی اگر آپ ان کے اوپر خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولکن اللہ، اور لیکن اللہ ہی ہے کہ جس نے الف بینہم، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی آپس میں ان کے درمیان، انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ عزیز غالب بھی ہے اور حکیم حکمت والا بھی ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں میں آپس میں ایک محبت ڈال دی ہے کہ جو بھی کہیں ایمان والا ہوتا ہے، دوسرے ایمان والے جو ہے وہ اس کے لیے ایک خاص محبت محسوس کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ محبت جو ہے وہ دنیاوی مال کی خاطر نہیں ہے، یہ دنیاوی مال کے اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر ان کو مال ملے گا تو آپس میں یہ محبت محسوس کریں گے، اور مال نہ ہو تو یہ محبت محسوس نہیں کریں گے، بلکہ یہ محبت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ ان کو یہ دین پر جو ہے یہ آپس میں ایک محبت ملتی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، آپ کے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور اللہ کافی ہے ان کے لیے بھی جنہوں نے اتباع کی آپ کی ایمان والوں میں سے، ایمان والوں میں سے بھی جس نے بھی آپ کی اتباع کی، حقیقتاً اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین، آپ رغبت دلائیں، آپ ترغیب دیں مؤمنین کو، علی القتال، جہاد کی طرف، آپ رغبت دلائیں ایمان والوں کو جہاد کے لیے، ان کو ابھاریں۔ ان یکم منکم، اگر وہ ہوں گے تم میں سے، عشرون صابرون، اگر 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر۔ وَإِن یکم منکم مئہ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبوا الفا، تو وہ غالب آ جائیں گے 1000 پر، من الذین کفروا، ان میں سے کہ جو جنہوں نے کفر اختیار کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ وہ ایک قوم ہے جو کہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ابتداً کیا معاملہ تھا کہ صحابہ کو بتا دیا گیا کہ ایمان والے اگر 20 بھی ہوں تو وہ اپنے سے 10 گنا، یعنی 200 پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کر لیں گے، اللہ کی مدد ان کو مل جائے گی۔ اگر وہ 100 بھی ہوں تو 1000 پر، اگین 10 گنا پر جو ہے وہ غلبہ پا لیں گے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الآن خفف اللہ عنکم، اب جو ہے اللہ نے تخفیف کر دی ہے تم سے، اور اس کی وجہ بھی کیا بتائی، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا ہے، واضح کر دیا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تمہارا ایمان بھی اب کمزور ہے، تمہارے اندر کمزوری آ گئی ہے۔ تو اب کیا معاملہ ہے، فَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، تو اب اگر تم میں سے 100 ہوں گے، صابرۃ، شرط کیا ہے، صبر کرنے والے ہوں گے، 100 بھی صبر کرنے والے ہوں گے، تو یغلبوا مئتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی اپنے سے دگنی تعداد پر جو ہے وہ غلبہ پا سکتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ۔ وَإِن يَكُم مِّنكُمْ أَلْفٌ، اور اگر وہ 1000 ہوں گے، یغلبوا ألفین بإذن اللہ، تو وہ غلبہ پا جائیں گے 2000 پر، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو ایک خاص نصرت کیا ہے کہ ایمان والے جو ہے کفر والوں کے مقابلوں میں اگر آدھے بھی ہوں گے تو ان پر غلبہ پا سکتے ہیں، اگر وہ اپنی ایمان کی شرائط مکمل کر رہے ہیں، اگر وہ صبر پر قائم ہیں۔ ما کان لنبی، نہیں لائق نبی کے، ان یکون لہ اسرا، کہ ان کے لیے قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں جو ہے خوب کفار کا خون بہا لیں، یہاں تک کہ وہ زمین میں کفار کو خوب شکست دے دیں۔ تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کا مال، دنیا کے سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ ہوتا کہ جو معاملہ لکھا ہوا ہے اللہ کی جانب سے، سبقہ کہ وہ گزر چکا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم، تو اللہ پہنچاتا تمہیں اس وجہ سے جو تم نے لیا ہے، عذاب عظیم، ایک عظیم عذاب۔ معاملہ کیا تھا کہ بدر کے موقع پر جب کفار میں سے
کچھ کو قیدی بنایا گیا، تو اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کی کیا رائے ہے اس معاملے میں، تو اکثریت کی یہی رائے تھی کہ ان کو جو ہے ان سے فدیہ لے کے ان کو آزاد کر دیا جائے، جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور اس کی کیفیت بھی یہ ہو کہ مسلمانوں میں سے جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ، یعنی جو کفار میں سے ان کے اپنے جاننے والے رشتہ دار جو ہیں ان کو قتل کریں، تاکہ اپنے ایمان کو ایک تقویت پہنچے کہ یہ معاملہ ہم صرف اور صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی صحابہ کے مشورہ اور ان کی اپنی بھی رائے تھی کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور ان کو فدیہ لے کے جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے، اس اعتبار سے کہ ان میں سے بعد میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ اس معاملے کی طرف تنبیہ کرا دی کہ ایک نبی کے لائق یہ نہیں ہے، نبی کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ جب تک کہ ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مکمل، یعنی ایک مضبوط طریقے سے مقام دے دے، یہاں تک کہ کفاروں کا خون بہہ جائے، تب تک کہ جو ہے وہ قیدی نہ بنائے، قیدی والا معاملہ نہ کریں، کیونکہ یہ قیدی والے معاملے سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دنیا کی خواہش ہے، یہ مال لے کے فدیہ لے کے جو ہے دنیا کا کچھ مال حاصل کرنا ہے، جبکہ اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے آخرت کا مال چاہتا ہے۔ اور یہ معاملہ جو ہے اتنا شدت والا تھا، لیکن اللہ نے چونکہ مسلمانوں کے لیے رحمت والا معاملہ لکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے کسی طرح کا عذاب نہیں دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو تم نے مال غنیمت کمایا ہے اس میں سے تم کھاؤ، یعنی یہ جو مال غنیمت ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے اس کا استعمال کرنا، حلالا طیبا، یہ حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یا ایھا النبی قل، آپ کہہ دیجئے، لمن فی ایدیکم من الاسرا، ان سے جو کہ تمہارے ہاتھ میں ہیں قیدیوں میں سے، یعنی جو آپ کے پاس قیدی ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ، اگر اللہ نے جانا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کسی بھی طرح کا خیر جانا، یؤتکم خیرا، تو وہ تمہیں دے دے گا خیر، یعنی اگر تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہوگی، کوئی خیر ہوگا، تو اللہ تمہیں اس سے بہتر جو ہے وہ دے دے گا، مما اخذ منکم، اس کے بدلے جو لے دیا گیا تم سے، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش بھی دے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خان اللہ من قبل، تو تحقیق انہوں نے اللہ سے پہلے بھی خیانت کی ہے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اللہ نے اس کے باوجود جو ہے ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہیں ان پر جو ہے وہ غلبہ قابو دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ یعنی یہ جو قیدی بنائے ہیں ان کو اگر چھوڑنا بھی چاہ رہے ہو تو ان کو بتا دو کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہوا، یعنی کہ تم نے یہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ دیکھا، تم نے جنگ بھی کی، اور پھر اس جنگ کے بدلے میں تمہیں قیدی بنایا گیا، اور اب مسلمان تمہارے ساتھ یہ نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کرنے کے بجائے تم سے بعض فدیہ لے کے تمہیں آزاد کر رہے ہیں تو اگر تم اس معاملے میں کوئی خیر پاتے ہو اور تمہارے دل میں کوئی خیر والا معاملہ آتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ تمہاری طرف سے اس خیر کو قبول بھی کرے گا اور تمہیں معاف بھی کرے گا، یعنی تمہیں ایمان کی طرف ہدایت بھی مل سکتی۔ لیکن اگر تم نے خیانت کی، یعنی تمہارا پھر ارادہ یہی ہوا کہ تم آزاد ہونے کے بعد، اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کے بعد پھر مسلمانوں کے خلاف ہی تدبیریں کرو گے، ان کے خلاف قتال کی ہی تیاری کرو گے، تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے ابھی بھی مسلمانوں کو تم پر جو ہے وہ غلبہ دیا تھا، اللہ نے ابھی بھی مسلمانوں کو تم پر قبضہ دیا تھا، قابو دیا تھا، تو یہ معاملہ پھر لوٹایا جا سکتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، والذین آووا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے پناہ دی، ونصروا، اور مدد کی، اولئک، یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ ان کا بعض جو ہے وہ بعض کے دوست ہیں۔ جب مسلمان جو ہے وہ ہجرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، ہجرت بھی کی، ایمان بھی لائے، اور پھر ان کو جو ہے وہ انصار نے پناہ بھی دی اور ان کی مدد بھی کی مدینہ میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں جو ہے بعض جو ہے وہ بعض کے ولی ہیں، بعض کے دوست ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان کی رفاقت میں سے، ان کی ولایت میں سے، من شیء، کوئی بھی معاملہ، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، یعنی اب ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ چونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں تو اب وہ ہجرت کر لیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے مدد طلب کرتے ہیں دین کے معاملے میں، اپنے معاملے میں تم سے مدد طلب کرتے ہیں کفار کے مقابلے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر جو ہے ان کی مدد کرنا لازم ہے،
الا علی قوم، مگر یہ کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف ہو کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی عہد ہے، کوئی ایگریمنٹ ہے، تب جو ہے تمہیں ان مسلمانوں کی مدد نہیں کرنی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو ہے جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ اپنے وعدے کو، اپنے عہد کو جو ہے اس کو قائم رکھنے کی اہمیت جو ہے وہ دکھتی ہے، کہ چاہے کفار سے ہی یہ عہد کیوں نہ ہو اور مسلمانوں کے خلاف ہی معاملہ کیوں نہ جا رہا ہو، لیکن اپنے عہد کو اور اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جو ہے وہ حدیبیہ کے موقع پہ جب صلح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو پورا کر کے دکھایا، کیونکہ اس ایگریمنٹ میں کیا تھا کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مدینہ کی طرف آ جائے گا تو اس کو مدینہ والے جو ہے وہ پناہ نہیں دیں گے، بلکہ اس کو واپس بھیج دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی زندگی میں اس معاملے پر عمل کر کے ہی بتایا کہ چاہے ایک صحابی جو ہے وہ مکہ سے جان چھڑا کے، کفار سے جان چھڑا کے مدینہ ہی کیوں نہ آ گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کی وجہ سے، اپنے اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ان کو جو ہے مدینہ سے پھر باہر نکلنے کا حکم دے دیا۔ والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، تو ان کا بعض جو ہے وہ ان کے بعض کا ولی ہے، یعنی ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، ان کی آپس میں رفاقت ہے۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی یہ تم آپس میں اپنی ولایت نہ رکھو کفاروں کے خلاف، اگر تم ایسا نہیں کرتے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں جو ہے وہ بے انتہا فتنہ ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کا اور کفار کا معاملہ اس طرح کا ہی ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی آپس میں جو ہے وہ ولایت واضح ہو، آپس میں ولایت دکھ رہی ہو، اور کفار کی جو ہے ان کے خلاف ولایت دکھ رہی ہو۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت بھی کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، والذین آووا، اور جنہوں نے پناہ بھی دی، ونصروا، اور انہوں نے مدد بھی کی، اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی ہیں حق سچے ایمان والے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور اس عزت والا رزق بھی ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور جہاد کیا تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، تو وہ تم ہی میں سے ہیں، واولو الارحام، اور جہاں تک رحم والوں کا معاملہ ہے، قرابت داروں کا معاملہ ہے، بعضهم اولا ببعض، ان میں سے جو بعض ہیں وہ بعض کے زیادہ اولا ہے، زیادہ قریب ہیں، زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یعنی چاہے ایمان والوں کا آپس میں ایمان کا تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود جو رشتہ دار ہیں ان کا جو ہے کچھ خاص حق بھی ہے۔ یعنی ایک شخص جو کہ رشتہ دار بھی ہے اور ایمان والا بھی ہے، یہ زیادہ حقدار ہے۔ جیسے کہ مختلف معاملات میں دکھتا ہے، مثال کے طور پہ وراثت کا معاملہ ہے کہ ایک مسلمان جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کا مال جو ہے وہ تمام مسلمانوں میں تقسیم نہیں ہوتا، چاہے تمام مسلمان اس کے ولی ہیں، لیکن ان تمام مسلمانوں کو یہ حق نہیں ملتا اس کے مال کا، لیکن اس کے جو قرابت دار ہیں، اس کے جو ورثاء ہیں، ان کو جو ہے یہ حق ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا واضح کیا کہ یہ ایمان والے جو ہیں، جنہوں نے ہجرت بھی کی، جہاد بھی کیا، یہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے ولی ہی ہیں، لیکن یہ جو خاص رشتے ہیں، جو قرابت کے رشتے ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا جو ہے وہ خوب علم رکھنے والا ہے۔ آپ کا یہ جو آن لائن سوال ہے کہ چاہے وہ اسلام لا چکے ہیں ان کو مدینہ نہیں آنے دیا جائے گا، تو بالکل ایسا تھا کہ صلح حدیبیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جس میں مسلمانوں کو ظاہری طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شکست ہو رہی ہے، یا مسلمانوں کا جو ہے بہت کمزوری والا معاملہ ہو رہا ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں جو ایک مشہور واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے کو ایکسیپٹ کرنے میں کافی ٹائم لگا، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عہد کر لیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور ان مسلمانوں کو مدینہ میں جو ہے وہ پناہ یا جگہ نہیں دی۔ تو معاملہ پھر اس طرح ہے کہ وہ پھر جب واپس جا رہے تھے تو پھر وہ صحابی جو تھے انہوں نے کفار پر غلبہ پا لیا، اور پھر ان لوگوں نے ایک اور جگہ پر جا کر، یعنی ساحل کے کچھ قریب جا کر ایک اور جگہ پر پیراؤ ڈالا، اور وہاں پہ تمام کے تمام جو مکہ سے بھاگ کے آتے تھے وہ اس جگہ چلے جاتے تھے مدینہ جانے کے بجائے، یعنی کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ صلح ہوئی ہے اور اب مدینہ میں ہمارے لیے جگہ فی الحال نہیں ہوگی، تو یہ تمام لوگ جو ہے وہ اس جگہ چلے جاتے تھے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے کفار کو، مشرکین کو اپنے اعتبار سے نقصان پہنچایا،
حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ یہ کفار جو ہے وہ خود ذلیل و رسوا ہو کر انہوں نے مسلمانوں سے گزارش کی اور ان سے کہا کہ اب عہد میں یہ تبدیلی کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی آپ کے پاس آ رہا ہو تو آپ اس کو اپنے پاس مدینہ میں پناہ دے دیں، بجائے اس کے کہ وہ اس جگہ پہ جائیں اور وہاں پہ پھر ہمیں دوسرے طریقوں سے ہمارے قافلوں کو نقصان پہنچائیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ آپ ہی کے پاس آ جائیں۔ تو اس سے مسلمانوں کو پھر واضح ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ نے جب کسی معاملے پہ اپنی اپروول دے دی تو اس کو فالو کرنے میں کتنی خیر ہوتی ہے، کتنا خیر کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے ظاہری طور پہ یا ابتداءً جو ہے وہ خیر مسلمانوں کو نظر نہ آ رہی ہو۔ یہاں پہ انشاءاللہ رکتے ہیں اور نماز کے بعد جو ہے سورۃ التوبہ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔